آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا، اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں، اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لگے اے سورے ہی نال تیرے کوئی آنی پیڑی ہے سورا جا رہا ہے، یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے، اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی نے خضاب کے حوالے سے ایک عجیب سا فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ بالکل بات ہے کہ خضاب کے بارے میں بہرحال اختلاف رہا ہے، سیاہ خضاب کے بارے میں، لیکن جو جمہور علماء ہیں شروع سے اب تک وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور اس نے جو علت بیان کی ہے، علمی کتابی جو اس کے فالوور ہیں، میں ان کو یہ بات دعوت انصاف دیتا ہوں کہ آپ اس نے جو نوجوان کی قید لگائی ہے اور جو اپنے خود ساختہ خیالات کو بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان بیوی ہو، اس کے ساتھ شوہر سفید داڑھی والا جا رہا ہو، تو یہ جو فلسفے اور کہانیاں اس نے بیان کی ہیں جن کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کے ماننے والے بلائنڈ فالوور جو کہلاتے ہیں اور جو بابا انجینئر کو مانتے ہیں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرا اس سے سوال ہے کہ اس کا کتابی وجود کیا ہے؟ اب جو اس نے باتیں کی ہیں ایک انٹرویو میں بھی، اور اس کے اپنے بھی کچھ لیکچروں ہیں، ایک انٹرویو میں تو اس نے رمضان شریف میں انٹرویو دیا اور اس نے کہا جی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا خضاب لگاتے تھے، اور اس پر اس نے دلیل پیش کی صحیح بخاری کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس روایت کو بھی بیان کروں گا اور کچھ اور جو خضاب کے حوالے سے باتیں، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، لا یسبغون فخالفوہم، کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے تھے، تم خضاب کرو، وہ خضاب نہیں کرتے تم خضاب کرو، مطلب ان کی مخالفت کرنی اور خضاب لگانا ہے۔ احسن، لیکن اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور حدیث، جو یہ حدیث تو مسلمہ ہے صحیح بخاری مسلم میں اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احسن ما غیرتم بہ شیبہ الحنہ والقتم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں اور جگہ حدیث بھی ہے کہ سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ تم اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرو گے وہ حنہ اور قتم ہے، حنہ اور قتم۔ اب یہ حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین چیز جو انسان اپنی داڑھی یا اپنے بالوں پر سفید بالوں پر استعمال کرے وہ حنہ اور قتم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی داڑھی سیاہ تھی، اور اس پر دلیل یہی ہے حنہ اور قتم۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ دراصل دلائل سے اگر دیکھا جائے تو اس شخص کو کیونکہ عربی نہیں آتی، حنہ اور قتم کا معنی بھی پتہ نہیں ہے، حنہ اور قتم ہوتا کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے تو حدیث سے اس دلیل دوں گا کہ حنہ اور قتم کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حنہ اور قتم کے ملاپ سے ایسا سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا براؤن رنگ پیدا ہوتا ہے جو ڈارک ہوتا ہے، ڈارک براؤن جسے ہم کہتے ہیں، سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ہوتا براؤن ہے لیکن سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس رنگ کے استعمال پر بالکل علماء نے اجازت دی ہے اور بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی کتاب اللباس کی حدیث ہے، باب ما یذکر فی الشیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی پر بال کتنے سفید تھے، اور مرزا محمد علی نے جو اس کی تفصیل ایک ویڈیو میں بیان کی اپنے لیکچر میں، اس نے کہا صرف کن پٹھیوں پر کچھ بال تھے۔ آپ پوری حدیث کا بھی پتہ نہیں اس شخص کو، اس کے فالوور کس گھاٹی میں کس کھائی میں گر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر بیٹھے اور ہمارا یہ کیا حشر کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدغین مبارکین اور انفاقہ، یعنی یہ بچی اور یہاں پر کن پٹی کے کچھ بال سفید تھے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رنگ کرتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ
دراصل ایک تیل تھا جس کے استعمال سے یہ رنگ ہوتا. بہرحال حدیث میں لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. دخلت علی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فاخرجت شعرا من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کچھ بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سامنے کیے. مخضوبا بالحناء والکتم. اور وہ بال کس طرح کے تھے؟ جو خضاب کیے ہوئے تھے حنا اور کتم سے. جس میں آ گیا کہ سرکار نے بھی اپنے بال شریفہ حنا اور کتم سے مغضوب تھے، یعنی اس میں آپ کے خضاب لگا ہوا تھا. اب اسی حدیث میں امام بخاری کی ایک حدیث میں باب ما یذکر فی الشیب میں، یعنی خضاب سے پیچھے ایک باب ہے جہاں پر یہ باتیں ہیں. حضرت عثمان بن عبداللہ ہی کہتے ہیں ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارت شعرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارکہ دکھائے. وہ کیا تھے؟ کیسا رنگ تھا؟ احمارو. وہ بال رنگ کیسے تھے؟ شعر نبی احمرا، سرخ رنگ کے، سرخ رنگ کے. اور یہی راوی کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بال تھے سرکار سے کے تھے وہ حنا اور کتم سے مغضوب تھے. مغضوب بالحناء والکتم. اب حدیث میں ہی اس کی تشریح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عثمان بن عبداللہ موہب کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارت شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم احمرا. ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال دکھائے. اب حنا اور کتم کو جس شخص کو معنی پتہ نہیں ہے، میں حیران ہوں ایسے شخص کے پیچھے ان کے بلائنڈ فالوور چل رہے ہیں. صحیح بخاری میں جو اس کی شرح ہے فتح الباری، علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا رنگ پیدا ہوتا ہے حنا اور کتم کے ملنے سے کہ جو ہوتا براؤن ہے لیکن سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. براؤن رنگ ہے لیکن تھوڑا سا سیاہی کی طرف، ڈارک براؤن جسے کہتے ہیں. اس کے استعمال میں قطعاً کوئی حرج نہیں. اسی طرح پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی یہی تشریح بیان کی ہے حنا اور کتم کی. اور آپ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں میرے سامنے ہے یہ اشعۃ اللمعات اور مشکات، یہ مشکات کی شرح ہے فارسی میں، اور یہ آپ کے سامنے ان کا عبارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ رنگتے نہیں بالوں کو، تم رنگو. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں مراد از غیر خضاب بسیاہی است. اس سے مراد غیر خضاب جو سیاہی یعنی مطلب سیاہ نہ ہو وہ خضاب ہے. وہ خضاب بسواد حرام است. اس کے اور خضاب سیاہ خضاب حرام ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو کہتے ہیں کہ در خضاب بحنہ احادیث وارد شدہ است و گفتند کے خضاب بحنہ اسماء مؤمنہ کے بعض حدیثوں میں حنہ کے بارے میں ہے کہ حنہ یعنی مطلب یہ ایک مہدی ہوتی ہے اس کا خضاب ہے اور یہ مومنوں کا خضاب ہے. لیکن اب چلیں آگے کہ اسی کی تشریح کرتے ہوئے اگلے صفحے پر 610 صفحے پر فرماتے ہیں امیر المومنین، یعنی یہی وہ حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کو حنہ اور کتم سے رنگا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خضاب می کرد بحنہ و کتم، بحنہ و کتم کے نام گیاہی است لیکن رنگ آن سیاہ نیست بلکہ سرخی مائل بس سیاہ است. اس کا رنگ سیاہ نہیں تھا بالکل بلکہ سرخ تھا جو سیاہی کی طرف مائل تھا. اب بخاری کی فتح الباری میں بھی ہے، صحیح بخاری کی اپنی حدیث میں بھی ہے، اور اشعۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے ایسے مرزا کے فالوور جو اس کے بلائنڈ فالوور ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ کس گھاٹی میں جا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کس بلا کا پیچھے وہ جا رہے ہیں اور یہ بلا اور یہ خارجی ان کو کہاں پھینکے گا. اسی طرح سیاہ خضاب کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جس کے منع پر ہے. یہ میرے سامنے مسند الفردوس ہے، اس میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے جس نے حنہ اور کتم کے ساتھ رنگا اپنے بالوں کو رنگا وہ ابراہیم خلیل الرحمن تھے. وَأَوَّلُ مَنِ اِسْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنَ. سب سے پہلے جس نے حنہ اور کتم سے اپنے بالوں کو رنگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد سب سے پہلے جس نے کالے خضاب کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگا وہ کون تھا؟ فرعون. اب اس کے تحت وہ اعتراض کر سکتے اس کی سند پر کلام ہے.
تو اس کے حاشیے میں اس کلام کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی ایک سند نہیں ہے۔ رواہ دہلوی فی الفردوس من طریق محمد ابن عبداللہ بن جنید تستری، ایک اور سند ہے جس سے امام دہلوی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ دو سندیں تو مسند دہلوی میں ہیں کہ سب سے پہلے کالا خضاب فرعون نے کیا تھا، اور یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب اللباس والزینہ من کرہ الخضاب والسواد، یہ باب ہے کہ جس نے کالے خضاب کو مکروہ سمجھا ہے۔ اس کے اندر ہے اول من خاضب به فرعون، جس نے کالے رنگ سے سب سے پہلے اپنے بالوں کو رنگا وہ فرعون تھا۔ تو یہ کالے رنگ سے رنگنا یہ احادیث میں صراحتاً یہ منشن ہے، اور یہ تیسری سند ہے اس کی۔ اگر ضعف بھی ایک سند میں تو اس کے توابع اور شواہد سے وہ ضعف اٹھ گیا۔ تو لہذا ایک بات تو واضح، اس میں اور بھی ذکر ہے کچھ صحابہ کا کہ وہ کالے رنگ سے اس کو مکروہ سمجھتے تھے یا اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قحافہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ ان کا یہ عمل احادیث کی کتب میں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ان کے سر پہ بالوں کا سمجھ لے کہ جتھا تھا سفید بالوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حدیث میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کسی میں فرمایا جَنِّبُوا السَّوَادَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، اس کو کسی چیز سے بدل دو، اس کو یعنی اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو۔ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، لیکن کالے رنگ سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، ایک روایت میں جَنِّبُوا السَّوَادَ، ابن ماجہ میں، اسی طرح اور بہت ساری، لیکن صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو جب ایک طرف اتنے واضح الفاظ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے ممانعت فرما دی، اب اتنے واضح ارشادات کے بعد یہ کہنا کہ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اگر کوئی ہو تو وہ اپنے بالوں کو رنگے، اور یہ اس ایرا کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس ایرا کا سب سے امپورٹنٹ ایشو آپ اپنی رائے سے حل نہیں کر سکتے، اس کو قرآن و سنت کے قوانین پہ ڈالنا پڑے گا۔ اس قوانین اور رولز کی بنیاد پر آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں، آپ کی صرف اپنی اسپیکولیشن، آپ کا صرف اپنی رائے اور قیاس، اس بارے میں کچھ نہیں۔ آپ تو کتابی ہیں، آپ تو علمی کتابی، ہمارے بزرگوں کے قیاس پر آپ نے کتنی وابلہ کی آج تک۔ تو اس وجہ سے میں اس کے بلائنڈ جو فالوور ہیں ان کو یہ بات کہوں گا کہ یہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہے، اور یہ تمہیں ہدایت کے رستوں سے بہت دور لے جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اسی طرح ایک صراحتاً حدیث ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ہے اور پھر نسائی میں، بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیث ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا۔ یہ میرے سامنے شعب الایمان میں ہے، کیونکہ اس کے نیچے سارے حواشی موجود ہیں، مجھے ساری کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ الحمدللہ مجھے ساری کتابوں میں اس کے حوالے معلوم ہیں۔ تو یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گے، اور جس طرح کے حواصل حمام، جس طرح کے پاؤں ہوتے ہیں، کووں کے پاؤں ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کوے کے پاؤں کالے ہوتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بال کالے کر لیں گے۔ تو فرمایا لا یجدون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اب اتنی سخت اور واضح نہیں کے بعد اگر کوئی کسی صحابی کا عمل بھی دکھا دے تو ہم یہ ضرور کم از کم کہیں گے کہ ہم دلائل اور اصولوں کے تحت ہم جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور حدیث ہے اس کو ترجیح دیں گے، ایک طرف اس بات ہو ایک طرف نفی ہو، تو ہم جس حدیث میں منع کیا گیا اس کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہیں، اور یہاں رہی بات یہ اپنی خواہشات ہیں کہ جی مرد کو اچھا لگتا ہے اس عورت کے ساتھ، یہ آپ کی یہ شریعت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اس شخص سے بچائیے اور اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے تاکہ آپ کو علم کی آشنائی ملے۔